تمام ہوتی ہے، عمریں گزر جاتی ہیں، ہنس کر، رو کر، گا کر، پڑھ کر، جیسے تیسے نیکیوں میں یا گناہوں میں زندگی کا کیا ہے، زندگی گزر ہی جاتی ہے۔ لیکن وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جن کا لمحہ خدا کے خوف میں، نبی کی یاد میں، ذکر خدا میں، نبی پاک کے نام کی محفل جب سجائی جاتی ہے اور اس محفل میں علماء کرام، شعراء اسلام جب حمد باری تعالیٰ پڑھتے ہیں، نعت رسول مقبول پڑھتے ہیں، جب دین کی بات سکھاتے ہیں، جب اس مجلس میں ہم بیٹھتے ہیں، نہ بیٹھنے والوں کا کوئی جواب ہوتا ہے، نہ محفل کا جواب ہوتا ہے، نہ علماء کا جواب ہوتا ہے، نہ منتظمین کا جواب ہوتا ہے، نہ محفل کرانے والے کا جواب، نہ محفل میں شرکت کرنے والے کا جواب، نہ محفل میں بولنے والے کا جواب، یعنی محفل میں جو بھی ہوتا ہے سب کے سب لا جواب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے جب ہم اپنی منزل جنت کی طرف جائیں، خدا کرے پھر ہم لوگ سب ساتھ ساتھ ہیں۔ حضرات، اعلان کر کے، لوگوں کو بتا کر کے، دونوں جانب سے دن و تاریخ مقرر کر کے نکاح خانی کے لیے ایک ٹائم، ایک وقت مقرر کیا جاتا ہے، ایک تاریخ مقرر کی جاتی ہے۔ اس میں گواہان، وکلا اور سراتی براتی سارے کے سارے گواہ ہوتے ہیں، اور پھر اسلامی نقطۂ نگاہ سے شریعت کے آئینے میں ایک اجنبی لڑکا کو، ایک اجنبی لڑکی دونوں دوسرے کے لیے کچھ نہیں، لیکن ایجاب و قبول کے بعد ایک رشتہ بنتا ہے جس کو سماج بھی قبول کرتا ہے، شریعت بھی قبول کرتی ہے، اور اب دونوں میاں بیوی بن جاتے ہیں۔ ایک کانٹیکٹ ہے، اسلامی کانٹیکٹ، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساری زندگی رہ کر عیش زندگی گزارتے ہیں۔ سماج کی نظر میں یہ بہتر ہے، یہ بھلا ہے، یہ برائی نہیں ہے۔ لیکن جب کوئی بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ بنا کر زنا کا بازار گرم کرتا ہے، گناہوں میں ملوث ہو کر اپنا منہ کو کالا کرتا ہے، دنیا میں بھی کئی عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، قبر میں بھی عذاب میں مبتلا ہوگا، اور حشر میں بھی رسوا ہو کر جہنم میں چلا جائے گا۔ لہذا ان ایام سے بچنے کے لیے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا قرآن، حضور نبی کریم کی حدیث، یہ دونوں ہمارے سامنے کھلی کتابیں ہیں۔ انہیں ہم پڑھیں بھی اور سمجھیں بھی۔ اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو خدا نے عقل دی ہے، علماء کی تقریریں ہوتی ہیں، علماء کی درسگاہیں لگتی ہیں، آپ وہاں پہ جائیں اور جا کے علماء سے سوال کریں، آپ پوچھیں۔ آج تو کوئی نظر نہیں آتا، ایک زمانہ تھا، ایک حدیث شریف لینے کے لیے لوگ کوسوں میلوں دوسرے ملکوں کا سفر کیا کرتے تھے، مگر جب ایک کسی مسئلے پر گفتگو کرنی ہوتی ہے یا کوئی علم جاننے کی للک آج کے لوگوں کے دلوں میں پیدا نہیں ہوتی، آج ائمہ سے سوال نہیں ہوتا۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ جو ہے دور دور سفر کر کے جو ہے مسائل کو سیکھا کرتے تھے، دین کو سمجھا کرتے تھے، دین کو جاننے کی للک دل میں رکھتے تھے۔ آج افسوس کی بات ہے وہ انسان کے اندر میں جذبہ نہ رہا، جذبہ سرد پڑ گیا، اس کے خیالات جو ہے روشن نہ رہے، علماء سے دوستی نہ رہی، اماموں سے قربت نہ رہی، انسان دور بھاگنے لگا، نہ علم دوست بن کے رہا، نہ علماء نواز بن کے رہا، نہ علماء کی قربت اسے جو ہے علماء کی قربت اس کو
میسر ہوئی، اس لیے اس کی ذہنیت بگڑ گئی، اس کے دل و دماغ پر شیطان قابض ہو گیا، نفس کا وہ غلام ہو گیا۔ جب نفس کا انسان غلام ہو جاتا ہے، شیطان کا غلام ہو جاتا ہے، جب اپنے نفس امارہ کا غلام ہو جاتا ہے، اس کا ذہن پراگندہ ہو جاتا ہے، اس کی عقل پراگندہ ہو جاتی ہے، اس کی سوچیں غلط ہو جاتی ہیں، اس کے دل و دماغ پہ مہر لگا دیا جاتا ہے، اس کو اب دین کی بات سنائی نہیں دیتی، ان کے مستاق ہو جاتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم کے مستاق ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں، اگر تمہارا دین نور ایمان سے جگمگا رہا ہے تو اپنے دلوں کو روشن کرنے کے لیے، اپنے قلب و اذہان کو روشن کرنے کے لیے تمہیں علماء کی قربت اختیار کرنی پڑے گی۔ ایمان کو جلا دینے کے لیے تمہیں حدیث کے قریب، مصطفیٰ کے قریب آنا پڑے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت کے علماء کی محفلوں میں تمہیں شرکت کرنی پڑے گی۔ ایمان کو بچانا چاہتے ہو، عقیدوں کو نکھارنا چاہتے ہو، تم آؤ علماء کے قریب، علماء کی قربت اختیار کرو۔ جو انسان علماء سے دور ہوتا ہے وہ نفس کا غلام ہو جاتا ہے، وہ جہنم کے قریب ہو جاتا ہے، وہ شیطان کے قریب ہو جاتا ہے، اور دوستو عذاب خدا بندی میں وہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ لیکن جس کو علماء کی قربت مل جاتی ہے، علماء کی نزدیکی مل جاتی ہے، علماء کرام کی اقتداء میں نمازیں ادا کرتے ہیں، علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، علماء کی محفلوں میں جانا آنا کرتے ہیں، شیطان مجھ سے دور بھاگتا ہے، نفس امارہ بھی بیٹھا جاتا ہے، انسان کی عقلیں پختہ ہونے لگتی ہے، دل میں جو ہے ایمان اور جوش ماننے لگتا ہے، زندگی چاندی چاندی ہو جاتی ہے، انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی قربت اختیار کرنے لگتا ہے، رسول سے سچی محبت ہونے لگتی ہے، دین پر چلنے کا شوق پیدا ہونے لگتا ہے، نماز کا شوق پیدا ہوتا ہے، نیکیوں کا شوق پیدا ہوتا ہے، عبادتوں کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب یا تو علم حاصل کرنے والا بنیے، یا جو علم حاصل کر چکا ہے اس سے محبت کرنے والا بنیے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تبھی پکا اور سچا مسلمان کہلا سکتے ہیں، اور اگر آپ اس طرح سے نہیں ہیں تو آپ سن لیجئے آپ شیطان کے غلام بنتے چلے جا رہے ہیں، نفس کے غلام بنتے چلے جا رہے ہیں، اور دین سے آپ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، شریعت کو بس پشت ڈالتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر بتاؤ یہ چند روزہ زندگی جو خدا نے تمہیں دی تھی، بیکار میں اس کو گوا کر موت کی آغوش میں ہمیشہ کے لیے ہو جاتا۔ دوستو آج شادیوں میں اتنے سارے بڑے خرچے ہوتے ہیں، آج عورتوں سے مشورے لے جاتے ہیں، آج گھر کی عورتیں جو کہتی ہیں وہی گھر کے مرد لوگ مانتے ہیں۔ قرآن نے مردوں کو کہا تھا حاکم ہو، الرجال قوامون علی النساء کا مصداق ہو، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج لوگ اپنی عورتوں کو خود حاکم بننے کے بجائے عورتوں کو جو ہے عورتوں کے ہاتھ میں راج پار دے دیا گیا ہے۔ اب عورتوں کا اجارہ داری ہے، عورتوں کی حکومت چلتی ہے۔ بتاؤ جس گھر میں عورت جو ہے جس گھر میں حکمرانی کہے اور ان کا چلے، اس گھر کا بیڑا غرق ہونا یقینی ہے۔ میرے دوستوں، مردوں کو پروردگار صاحب اقتدار بنایا ہے، عورتوں کے مقابلے میں مردوں کی عقل پختہ ہوتی ہے، عورتوں کے مقابلے میں مردوں کو اللہ طاقتور بنایا ہے، عورتوں کے مقابلے میں مردوں کو علم زیادہ دیا گیا ہے، عورتوں کے مقابلے میں مردوں کو پروردگار عالم نے حکمت سے زیادہ نوازا ہے، عورتوں کے مقابلے میں مردوں کو عقل و دانائی خدا نے زیادہ دی ہے۔ دانشور مرد زیادہ ہوتے ہیں، دانش مندی مردوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے اے لوگوں، خود قرآن نے کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد ہی حاکم ہیں عورتوں پر۔ جب حاکم مرد ہیں تو سارے فیصلے مرد کریں گے، سارے فیصلے مرد کریں گے۔ جس گھر میں فیصلہ کرنے کا پاور عورت اپنے ہاتھ میں رکھ لے، پھر وہ گھر کب ڈوبے گا کہ کہنا مشکل ہے، اس گھر کا شیرازہ کب بکھر جائے گا
یہ کہنا مشکل ہے، گھر کے بھائی بھائی کب لڑ پڑیں گے کہنا مشکل ہے، گھر جو ہے کب ویران ہو جائے گا کہنا مشکل ہے۔ یوں تو آج موبائل کی وبا، موبائل ایک بیماری کی شکل اختیار کر لیا ہے۔ ایک گھر میں اگر ایک روم میں 4 فرد رہتے ہیں، سب اپنے اپنے ہاتھوں میں موبائل لے کر کے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے تک نہیں ہیں، سب موبائل میں مشغول ہیں۔ جب یہ موبائل نہیں تھا، جب یہ بیماری نہیں تھی، ایک دوسرے کے حال پوچھا کرتے تھے، ایک دوسرے کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ ایک زمانہ تھا جب ہم اپنے داداؤں سے، اپنے ناناؤں سے، اپنے بوڑھے بزرگوں سے قصے اور کہانیاں سنا کرتے تھے، انبیاء کی کہانیاں، صحابہ کی کہانیاں، وہ جو شجاعت میں بہادر تھے، جو بہادر ہمارے اسلاف کرام تھے، اس کی کہانیاں سنا کرتے تھے۔ آج افسوس کی بات ہے میرے دوست اور بزرگوں، آج ہمارے اندر میں وہ ساری باتیں پائی نہیں جاتی، وہ ساری باتیں پائی نہیں جاتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں موبائل دے دیا جاتا ہے۔ آج بچے پیدا ہوتے ہیں، انہیں فلمی گانے سکھایا جاتا ہے۔ آج بچے پیدا ہوتے ہیں، انہیں گالی گلوچ کرنا سکھایا جاتا ہے۔ آج بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے ڈانس کرنا سکھایا جاتا ہے۔ بتاؤ، صحابہ کی سیرت تو نے تو بتایا نہیں، ولیوں کی سیرت سے اس کو آگاہ کیا نہیں، حضور نبی کریم کی شریعت سے اس کو قریب کیا نہیں۔ بتاؤ، وہ بچہ گویا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ بچہ ڈانسر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اے دوستو، تم اپنے بچوں کو ہنر والا بناؤ، ہنر فرض ہے، لیکن اپنے بچوں کو سب سے پہلے رسول پاک کا غلام بنا دو، رسول پاک کا عاشق بنا دو، رسول پاک کا دیوانہ بنا دو۔ جب گھر میں آپ کا رسول کا دیوانہ ہوگا، رسول کا فرزانہ ہوگا، رسول کا عاشق ہوگا، تو جب گھر کے اندر میں اللہ والا رہتا ہے، رسول والا ہوتا ہے، تو گھر کا ماحول بن جاتا ہے، گھر کا ماحول بگڑتا نہیں۔ لیکن جب غلامی مصطفیٰ سے خود کو آزاد کر لوگے تو شیطان کا غلام بنو گے، ہیرو کا غلام بنو گے، کرکٹر کا غلام بنو گے، سماج کے لوگوں کا غلام بنو گے، پورے لوگوں کا غلام بنو گے۔ ارے مصطفیٰ کریم جب دنیا میں آئے، غلامی کی زنجیر کو توڑنے کے لیے آئے اور کہا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، خبردار اس کی پیروی نہ کرنا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، خبردار اس کی اتباع نہ کرنا۔ مگر افسوس کی بات ہے، مسلمان شیطان کو اپنا دشمن مانتا ہے مگر پیروی اسی کی کرتا ہے، اسی کے نقش قدم پر چلتا ہے، نبی کے نام کا نعرہ لگاتا ہے، مگر شریعت مصطفی سے انحراف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ خدا کو اپنا رب کہتا ہے مگر خدا کے خوف سے اس کا دل لرزتا نہیں ہے، خدا کو اپنا معبود تو مانتا ہے مگر بندگی کرنے کا اسے سلیقہ نہیں آتا ہے، مسجدیں بنوا دیتا ہے مگر آباد کرنے کا اس کے پاس کوئی شوق نہیں ہے۔ اس لیے دوستوں بزرگوں، سماج بنانا اگر چاہتے ہو اور جو ہے ملت کو قائم کرنا چاہتے ہو تو شریعت مصطفی کی جو ہے شامیانے تلے آ جاؤ، انشاءاللہ دنیا سنور جائے گی، عقبہ سنور جائے گا۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، الرجال قوامون علی النساء، آج کا یہ عالم ہے، لوگ شادیاں کرتے ہیں، لڑکا کیا دیکھتا ہے؟ لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں؟ کیا دیکھتا ہے؟ لڑکا کے گھر والے، لڑکی کی ماں، اس کے باپ سب سے پہلے تصویر منگواتے ہیں، اور تصویر کے خط و خال کو اگر موبائل میں تصویر منگوایا اس کو زوم کر کر کے دیکھتے ہیں، اور یوں ہی کاغذی طور پر تصویر کو منگوایا گیا اس کے تمام خط و خال کو مطالعہ کرتے ہیں۔ اب دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، چلا کے گھما کے پھرا کے لڑکی کو دیکھتے ہیں، اور ان میں خاص طور پر یہ دیکھتے ہیں لڑکی حسین ہے کہ نہیں، کوئی اس کے اندر عیب تو نہیں ہے، صورت کی بھلی اور اچھی ہے کہ نہیں، یہی دیکھتے۔ آج پورے ہندوستان اور باہر کے ملکوں کا میں سفر کرتا ہوں دوستو، اللہ کے نبی نے فرمایا جب شادی کرو تو لڑکی کے اندر سب سے پہلے دیکھو کہ دین ہے کہ نہیں، دین دیکھو، حضور کی سنت پر کاربن ہے کہ نہیں، شریعت پہ عمل کرتی ہے کہ نہیں، نماز روزے کے پابند ہے کہ نہیں، صوم و صلات کے پابند ہے کہ نہیں،
یہ دیکھو کہ وہ شریعت پر چلتی ہے کہ نہیں، دیندار خاتون ہے کہ نہیں. تم صورت دیکھتے ہو، رسول نے فرمایا سیرت دیکھنا. رسول نے فرمایا شادی سے قبل سیرت دیکھو، اس لیے کہ سیرت کردار کو نکھارا کرتے ہیں اور صورت وقتی طور پر ہے. حسن کا کیا ہے، ڈھل جانا ہے، ڈھل جائے گا. یہ چہرے پہ جو تمتماتا اور دال اور یہ گوشت یہ ہمیشہ نہ رہیں گے، لیکن جب کردار اعلیٰ ہوگا تو ساری زندگی، یہاں تک کہ جب وہ عورت ضعیفہ ہو جائے گی، بڑھاپے کے منزلوں کو پہنچے گی، ان کے کردار سے خوشبو آئے گی اور ایسی خوشبو اپنی نسلوں تک اس خوشبو کو منتقل کرے گی. اس خوشبو سے پورا خاندان مہکتا ہوا نظر آئے گا. اس لیے دوستو آج فارمیلٹی نبھانے کے لیے پوچھ دیتے ہیں لڑکی کتنی پڑھی لکھی ہے. گھر والے کہتے ہیں جی قرآن شریف پڑھی ہے، قرآن شریف پڑھی ہے. ان سے پوچھو قانون شریعت پڑھوایا تم لوگوں نے؟ نہیں. بہشتی زیور، جنتی زیور، مسائل سمجھتی ہے، مسائل جانتی ہے؟ کچھ نہیں. نہ تجوید سے قرآن پڑھنا اس کو معلوم ہے. بولو جب تجوید سے قرآن پڑھنا آپ جانتے نہیں، نماز کیسے پڑھو گے؟ تجوید سے قرآن پڑھنا فرض ہے. یہی ندارت. تو دوستو ہم پڑھانے کے معاملے میں یونیورسٹی تک، کالج تک نہ جانے کہاں کہاں پہنچا دیتے ہیں. ہندی، انگلش، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر اور دنیا کی نوکری دلانے کے لیے نہ جانے ہم جی تو کوششیں کرتے ہیں، مگر پہلے اپنی لڑکیوں کو فاطمۃ الزہرا کی کنیز بنانا. آگاہ کرو، حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی ان کے سامنے رکھو. حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ پارسا کی زندگی ان کے سامنے رکھو. وہ عورتیں جو اسلام میں ایک سردار کی حیثیت رکھتی ہیں، ایک پیشوا کی حیثیت رکھتی ہیں، عورتوں کے لیے آپ ان کی کہانیاں، ان کی زندگیاں ان کے سامنے اجاگر کرو. تب جا کر کے جو ہے آپ اس کے اندر کچھ خوشبو، ان کے کردار کی خوشبو ان کے اندر کچھ پیدا کر سکتے ہیں. مگر افسوس، صد افسوس، ماحول لگاتار بگڑتا چلا جا رہا ہے. ہر گھر کی بات، کس بات کا رونا روئیں؟ زخم ایک جگہ ہو تو بتاؤں کہ یہاں ہے. زخم جب ایک جگہ ہو تو بتاؤں کہ یہاں ہے. زخموں سے سارا بدن چھلنی ہو تو بتاؤں کہ کہاں ہے. تو بتاؤں کہ کہاں ہے. دل میں ہو اگر درد تو دوا کیجئے. دل میں ہو اگر درد تو دوا کیجئے. اور دل ہی بن جائے اگر درد تو کیا کیجئے. دل ہی بن جائے اگر درد تو کیا کیجئے. اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ زمین ہو اگر بنجر تو برسات سے کیا ہو. ایک زمانہ تھا تقریریں ہوتی تھی، لوگ بے ہوش ہو جاتے، انتقال کر جاتے. آج تقریریں خوب ہوتی ہیں، محفلیں خوب ہوتی ہیں، جلسے خوب سجائے جاتے ہیں، میلاد کی محفلیں روزانہ منعقد ہوتی ہیں، مگر سدھار پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ زندگی میں انقلاب پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ انسان کی زندگیاں تبدیل کیوں نہیں ہوتی؟ انسان شیطان کا بندگی چھوڑ کر کے رب کی بندگی اختیار کیوں نہیں کرتا؟ انسان نفس کی پیروی چھوڑ کر کے وہ شریعت مصطفی پر عمل پیرا کیوں نہیں ہوتا؟ کیا سر جوڑ کر بیٹھ کر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے؟ قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن سنو، قرآن دیکھو، قرآن چھوؤ. ایک ایک لمحہ عبادت ہے، ثواب ہے. علماء کو دیکھو، علماء کے پاس بیٹھو، علماء کی بات سنو. ایک ایک لمحہ عبادت و ثواب. یہ مدار نجات ہے، آپ کی بخشش کا ذریعہ ہے. صرف علماء کو چندہ کرنے والے سمجھتے ہو؟ علماء کو صرف چندہ کرنے والے آپ سمجھتے ہو؟ ارے علماء وہ ہیں جو نکاح پڑھا کے آپ کو حلال کرتے ہیں. علماء وہ ہیں
جو کم تنخواہ لے کر کے آپ کے بچوں کو بہترین عالم حافظ قاری بناتے ہیں، علماء وہ ہیں جو چند سکے لے کر آپ کی مسجدوں میں امامت کر کے آپ کی نمازوں کے ضامن ہوتے ہیں، ہر ایک لمحہ علماء آپ کے ساتھ دیتے ہیں، مگر افسوس علماء جس وقار کا تھا، جس طرح ان کو احترام چاہیے تھا، عزت ملنی چاہیے تھی، اس طرح سے لوگ نہیں دے پاتے ہیں، پذیرائی نہیں کر پاتے ہیں۔ دوستو، اس کے مقابلے میں اگر کوئی مدھو پور کی سرزمین پر، کرمارٹان کی دھرتی پر کوئی کرکٹر آ جائے، کوئی ہیرو آ جائے، سب عمر پڑتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے۔ ارے کیا حدیث شریف ابھی مولانا صدام صاحب طبلہ نے نہیں فرمایا؟ اگر تم چاہتے ہو اپنے نبی کو دیکھیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنے نبی کو دیکھو، اپنے علماء کو دیکھ لیا کرو، اپنے امام کو دیکھو۔ جب اپنے امام کو دیکھو گے، اپنے عالموں کو دیکھو گے، گویا اپنے نبی کو دیکھو گے۔ زمانے میں جو اہل علم ہیں ان سے زیادہ بھی کوئی خوبصورت ہے؟ ہرگز نہیں۔ دل سے دھواں اٹھتا ہے، دل میں ایک جلن ہے، ایک سسکتی ہوئی زندگی ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، جملے نہیں ہیں، شبد نہیں میرے پاس۔ ہم کہاں سے علاج کریں؟ کس کس مرض کا علاج کریں؟ کس کس بیماری کا علاج ڈھونڈیں؟ آج سماج میں کون سی برائی ہے جو ہے نہیں؟ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔